اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم غسل کے فرائض کے بارے میں بتائیں گے اور وضو کے فرائض کے بارے میں بتائیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ FRM روحانی وظیفے کی طرف سے آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے، اور آپ پہلی بار اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے وظائف دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیے ہم بتاتے ہیں غسل کے 3 فرائض ہیں، جو کہ اگر ان فرضوں کو چھوڑ دیا، فرائض کو چھوڑ دیا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ان کی ہمیں غسل کرتے سمے بہت ہی دھیان رکھنا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ 3 فرض کون سے ہیں۔ پہلے کلی کرنا، دوسرے ناک میں پانی ڈالنا، تیسرے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اگر غسل کرتے سمے یہ تینوں فرائض آپ سے چھوٹ گئے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اور آپ کو پھر دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ آپ کا غسل نہیں اتر سکتا، اسی لیے ان تینوں فرائضوں کو بہت ہی اچھی طرح سے دھیان میں رکھنا ہے۔ اور آئیے وضو کے فرائض بتاتا ہوں۔ وضو کے فرائض 4 ہیں، جو کہ آپ کے سامنے میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو میں جب آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے، یعنی کہ فرائضوں کا دھیان رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر ان میں سے ایک بھی فرائض چھوٹ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، دوسرے چہرے کا دھونا، تیسرے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ آپ کے وضو کے فرائض ہیں، 4 فرائض ہیں۔ ان چاروں فرائضوں کا آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے دھیان رکھنا ہے۔ اب اس کو جب دھیان میں رکھیں گے، ان میں سے چھوٹی سی بھی کوتاہی اگر آپ سے ہو جاتی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوتا تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے ہمارا وضو ہے۔ جب وضو ہمارا صحیح ہو گیا، صحیح درست ہو گیا، تو ہماری نماز بھی درست ہو گئی، اور اگر ہماری وضو میں کوتاہی ہو گئی تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور آپ کو SMS بھی دینا چاہتے ہیں کہ وضو کرتے سمے آپ جو ہے بہت ہی اچھی طرح سے اطمینان اور سکون کے ساتھ وضو کریں اور دھیان کے ساتھ وضو کریں۔ آئیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے وضو کے فرائض بتائے، غسل کے فرائض بتائے، اب بتاتا ہوں نماز کے فرائض۔ نماز کے کل 13 فرائض ہیں، 7 باہر کے اور 6 اندر کے۔ نماز کے 7 باہر کے فرائض آئیے جانتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ ایک جسم کا پاک ہونا، دوسرے لباس کا پاک ہونا، تیسرے جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے وہ جگہ کا پاک ہونا، 4 سطر کا چھپانا، 5ویں وقت کا تعین کرنا، 6 قبلہ رخ ہونا، اور 7ویں نیت کرنا۔ یہ 7 فرائض جو ہیں آپ کے باہر کے ہیں، جو آپ نے اپنے خود نظر میں رکھنے ہیں، اور ان کو بہت ہی اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، کیونکہ اگر ہمارا جسم بھی پاک نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، لباس پاک نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر جگہ بھی پاک نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر ہمارا سطر کا چھپا نہ، یعنی کہ اگر وہ چھپا نہیں ہے تب بھی ہماری نماز نہیں ہوگی، اور وقت نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، قبلہ رخ نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور نیت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ آپ کو بہت ہی ضروری ہے کہ اگر ہمارا اس بات پر دھیان رہے گا تو انشاءاللہ ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب نماز کے 6 اندر کے فرائض جو مسجد کے اندر، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس 6 فرائض کا بہت ہی دھیان رکھنا ہے، یعنی کہ اول پہلی بار تکبیر تحریمہ کہنا،
دوسرے قیام کرنا، تیسرے قرات کرنا، چوتھے رکوع کرنا، پانچویں دونوں سجدے کرنا، چھٹے آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یہ آپ کی نماز، یہاں آپ نے اگر ان چیزوں کا خیال رکھا تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، اور آپ کی جب نماز مکمل ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ضرور قبول کرے گا۔ ہم نے ان چیزوں کا بہت ہی خیال رکھنا ہے اور اچھی طرح سے نماز پڑھیں، اور دوسرے بھائیوں کو یہ میسیج ضرور پہنچائیں، کیونکہ ایک دوسرے کو پہنچانا یعنی کہ دین کی بات، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ایک دوسرے کے پاس میرے بھائی شیئر ضرور کرنا اور بل ضرور کرنا، کیونکہ کسی بھی بھائی کو اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو سنے اور دیکھے تو انشاءاللہ اس کی غلطی صحیح ہو جائے تو آپ بھی ثواب کے مستحق ہو جائیں گے اور ہم بھی ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔